بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں۔ خشک سالی کے خاتمے کی امید روشن، بلوچستان والوں کی دعائیں قبول ہوئیں، ابر رحمت برس گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طویل عرصے بعد بارش ہوئی۔ جوانی میں 1 سال بعد کوئٹہ میں 4 ماہ بعد بارش سے چہرے کھل اٹھے۔ چمن، کوادر، قلات اور خاران میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ موسم بھی مزید سرد ہو گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی۔ کلام میں برفباری کے منتظر سیاحوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ آسمان سے روئی کے گالے برس پڑے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور پوٹوہار میں بھی بارش کی پیش ہوئی۔ پنجاب میں دھند کا راج، موٹر وے مختلف مقامات پر بند ہے۔ فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہے، مختلف پروازیں منسوخ کرنا پڑیں۔ پی آئی اے نے الرٹ جاری کر دیا، مسافروں کو بکنگ کے وقت درست رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چمن سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے موسم میں خوشگوار تبدیلی کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ 1 سال بعد چمن شہر میں اچھی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بارش بہت دن سے نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے تو بہت مزہ آ گیا۔ اللہ پاک کا ڈیر بہت مہربانی ہے، شکر ہے۔ 1 سال بعد بارش ہو گیا چمن شہر میں۔ یہ بارش ہونے سے کافی بیماریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے موسم سرما کی پہلی بارش پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عالیہ بارشوں سے صبح میں طویل خوش سالی کے خاتمے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کیمرامین ایات اللہ کے ساتھ اختر الفام، ARY نیوز، چمن۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو 17 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ جج نے کہا بانی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی۔ فیصلے میں میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اسپیشل جج شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے سامنے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا۔ عدالت نے بانی PTI کو 10 سال قید اور 1 کروڑ 64 لاکھ جرمانہ، بشرا بی بی کو 10 سال قید اور 1 کروڑ 64 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ کرپشن کے ایک اور الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 17 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوں گے۔ جج نے فیصلے میں لکھا کہ بانی PTI کے عمر رسیدہ اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے نرمی برتی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا بانی PTI اور بشرا بی بی نے ملی بھگت سے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت جان بوجھ کر کم لگوائی۔ بلغاری کمپنی کی معلومات کے مطابق جیولری سیٹ کی اصل قیمت 7 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے قیمت 58 لاکھ روپے لگوائی اور اس میں سے بھی صرف 29 لاکھ ادا کر کے قیمتی سیٹ رکھ لیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا بانی PTI نے جان بوجھ کر خیانت کے ارادے سے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ استغاثہ مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ فیصلہ سنانے کے موقع پر اڈیالہ جیل اور اطراف میں سیکیورٹی سخت تھی۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بانی PTI نے جو بویا آج وہ کاٹ رہے ہیں۔ انہیں اور بشرا بی بی کو سزا آئین اور قانون کے مطابق ہوئی، وہ بچوں کے ذریعے ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں۔ بانی کے بچے جب اپلائی کریں گے انہیں فوری ویزا دے دیا جائے گا۔ یہ تو نیا کوئی شادی ہوئی ہو، آپ اپنے داماد کو گھڑی دیں، اگر وہ گھڑی بیچ دے تو لوکی کہندے دا حال کوئی نہیں۔ تو یہ تو ملک کی سربراہی تھی، تو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے۔ پاپولر ہے یا سیاسی ہے، کہنا بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں، صحت پر، ان کی زندگی پر یا ان کے بچوں کے معاملے پر۔ ان کے بچے جس دن اپلائی کریں گے اسی وقت انہیں ویزا جاری کریں گے۔ بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا آلائے کار نہیں بننا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بشرا بی بی کو آج سزا دی گئی، ان کا تو توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، اس کا تو دور دور سے توشہ خانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو تو سزا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ہے، خان صاحب پہ پریشر ڈالو۔ محمود اچکزئی نے مذاکرات بانی کی ملاقاتوں سے مشروط کر دیے۔
سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا بانی کی پارٹی رہنماؤں اور فیملی سے ملاقات کرائیں تو مذاکرات پر تیار ہیں۔ نواز شریف اور فضل الرحمان سے درخواست کرتا ہوں آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ملک کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ جمہوری ڈائلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائلاگ کا۔ میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بیٹھیں، ہماری رہبری کریں، آئیں، بس ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے۔ کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ٹویٹ میں لکھا بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے، یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی، اسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے تھا وہ بھی نہیں رکا، جن کے بلبوتے پر تھا سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اب بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈز کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائیں، آگ میں دھکیلا، ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے بتایا آج سماعت کے دوران فیصلہ نہیں سنایا جانا تھا، صرف سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہونا تھے۔ جج صاحب فیصلے پر دستخط کر کے لائے تھے۔ فیصلے کے وقت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی موجود نہیں تھے۔ 16 اکتوبر کو جب فاضل جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب نے کیس کو ایڈجرن کیا فار ریبٹل آف آرگیومنٹس، یعنی کہ سرکار کی جانب سے کچھ بقایا جو دلائل تھے ان کے لیے آج کی تاریخ میں صرف دلائل مکمل ہونے تھے، نہ کہ آج کے دن میں فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے، 59 پیجز 32 پیراگراف لکھے ہوئے سائن۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ گلبرگ میں پولیس کی گاڑیوں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے سنایا۔ گلبرگ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 4 ملزم اشتہاری قرار۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 29 ملزمان کا ٹرائل کیا گیا، 7 افراد کو سزا، 22 کو بری کر دیا گیا۔ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے کیس میں بھی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں اور 16 کارکنوں کو سزا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 12 ملزم اشتہاری قرار۔ کنٹینر جلانے کے مقدمے میں 24 ملزمان کا ٹرائل مکمل، 5 کو بری کیا گیا۔ پولیس کی گاڑیوں اور کنٹینر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کا چالان پیش نہیں کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ عراقی حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ عراق کے وزیر ثقافت و سیاحت پروفیسر ڈاکٹر احمد، عراق میں پاکستانی سفیر محمد ذیشان احمد اور دیگر سینئر حکام نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا۔ 4 روزہ دورے کے دوران اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع ہے۔ صدر کا دورہ پاک عراق برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ اسلام آباد سے بغداد جاتے ہوئے صدر مملکت کا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو صدر زرداری نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے نام خیر سگالی کا پیغام بھی بھجوایا۔ اور ایبٹ آباد میں باپ نے مبینہ طور پر 3 بچوں کی جان لے لی، بیوی کو زخمی کر کے خودکشی کی کوشش کی۔ کاغان کالونی کے گھر سے بچوں کی لاشیں، زخمی والدہ والد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ پڑوسی کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاندان کو ایوب ٹیچنگ اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں 33 سال کا والد کاشف، 35 سال کی والدہ شیزا بی بی تاحال بے ہوش ہیں۔ شیزا کی گردن اور سر پر گہرے زخم ہیں۔ مرنے والے بچوں میں 7 سال کا غازیان، 3 سال کی آئزل اور 9 ماہ کا شہرام شامل ہے۔ ڈی ایس پی شاہین خان نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ والد نے بچوں کو زہر دیا۔ پولیس کو کاشف جدون کے موبائل فون سے ویڈیو بیان ملا ہے جس میں انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کاشف جدون اپنے دوست قاری صاحب سے شکوہ کر رہے ہیں، کچھ دن مل جاتے تو معاملہ نمٹا لیتے۔ ویڈیو میں گھر کی فروخت اور قاری کے پیسوں کا بھی ذکر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے حقائق سامنے لانے کے لیے قاری صاحب کی تلاش اور تفتیش جاری ہے۔
10 दिन और मिल जुलो मैं कर खड़ा लेकिन तुसी भी मजबूर हो ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਤਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੁਣ ਇਸਾਂ ਵੇਚਿਓ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਰਹੋ जितना सहना पिया ने सह के थे मसले मेरे हल करे जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। दाखिला के लिए वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं मुल्क में सबसे ज़्यादा महफूज पंजाब है, यहाँ कोई जुल्म करता है तो शाम होने से पहले अंजाम को पहुँच जाता है। हमें समन दिए जाते हैं कि सूबे नए बनने चाहिए, सूबे बिल्कुल नए बनने चाहिए जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं। पंजाब में तो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी की बहन बेटी को साथ जुल्म करे और वो शाम होने से पहले इंजाम को ना पहुंचे, तक से लेकर रहीम यार खान, पंजाब का हर गांव से सफाई हो सकती है लेकिन कराची, कोयटा और पेशावर से नहीं कोई कूड़ा उठाता। गटर के ढक्कन की हिफाजत असल मसला है, मेयर कराची ने अपनी मुश्किल बता दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा गटर के ढक्कन की देखभाल की जानी चाहिए। जमात इस्लामी के एहतजाज पर तनकीद करते हुए बोले कराची की सड़कें आपके वालिद की नहीं, एहतजाज अपने दफ्तर में करें, कार्रवाई करेंगे तो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। ढक्कन लगाना इशू नहीं है, ढक्कन की रखवाली करना सबसे बड़ा हमारे लिए इशू हो गया है। ये इतने मुनाफिक हैं कि सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल करें, क्योंकि एहतजाज के अलावा कोई और चीज इनको आती नहीं है। जो एहतजाज करना है दफ्तर में बैठ के। कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है, ये नहीं हो सकता कि अपने 10-10, 12-12 लोगों के जरिए कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश करो। फिर जब हम कार्रवाई करेंगे ना तो फिर रोगे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाखों अफराद ने उस्मान हादी के जनाजे में शिरकत की। शरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बांग्लादेश में यौम सोग है और सिक्योरिटी सख्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारत लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ने एक्स पर भारत में हुए मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। लिखा हक़ाइक़ और दलाइल से जवाब दिया जाए तो इनके पास शोर के सिवा कुछ नहीं रहता। लिबरल्स हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे नाम निहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। गजा आर्म फोर्स में शिरकत की पेशकश पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कई मुल्क फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान आमादा हो तो अहम किरदार अदा कर सकता है। Grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force, and certainly Pakistan is key if they agree to do so. पाकिस्तानी फ़ौज किसी के कहने पर गजा नहीं जाएगी, फ़ौज फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे से जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही पाकिस्तानी फ़ौज पर एतराज़ कर दे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज को गजा में अमन कायम करने के लिए मौका मिलता है तो फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा आसरा और सहारा साबित होगा। गजा का मामला है, पाकिस्तान की फ़ौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है, पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही एतराज़ कर दे पाकिस्तान की फ़ौज पे। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वहाँ पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी को कहने पे नहीं जाएंगे। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला, अमरीका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों और तोपखाने ने वस्ती शाम में मुतादिद मकामात पर 70 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है। कार्रवाई में उर्दन के तैयारे भी शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हैग्जिट ने कहा कि ऑपरेशन जंग का आगाज़ नहीं बल्कि ये इंतकाम का ऐलान है। आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। कराची में महाजर कल्चर डे मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। तक़रीबात का बाज़ाब्ता आगाज़ आयशा मंजिल पर मुशायरे के इनेकाद से किया गया है। नामवर शौराए कराम ने अपना कलाम सुनाया, महाजर कल्चर और उर्दू ज़ुबान की अहमियत को उजागर किया। मज़ीद जानते हैं राफ़े हुसैन से।
महाजिर कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़ आज से ही हो गया है। नौजवान महाजिर के जानिब से कराची शहर में अदबी मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क के जो मारूफ शोरा हैं वो अपना कलाम पेश करके उर्दू ज़बान और महाजिर सकाफ़त से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इस मुशायरे की अहम बात यह है कि जो इसमें शुरका मौजूद हैं वो ख़ास तौर पर जो महाजिर सकाफ़त है, कुर्ता पजामा वो ज़ेब तन करके यहाँ पर इस वक्त इस मुशायरे में मौजूद हैं। उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और 4 रोज़ तक इसी तरह पूरे शहर में महाजिर कल्चर डे के हवाले से तकरीबात जारी रहेंगी, जिनमें मुकालमे होंगे, मुशायरे होंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी और 24 दिसंबर को आयशा मंदिर से मज़ार कायद तक जो है वो एक बड़ी कल्चर रैली निकाली जाएगी। इस वक्त भी जो है मारूफ शोरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं और नौजवानों की बड़ी तादाद, जिनमें ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, वो इस मुशायरे में मौजूद हैं और भरपूर तरीके से अपनी सकाफ़त को, महाजिर कल्चर डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। किताबों से मोहब्बत करने वालों का जम गफ़ीर एक्सपो सेंटर पहुँच गया। बच्चों ने भी किताबों की ख़रीदारी में भरपूर दिलचस्पी ली। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी है। किताब से मोहब्बत रखने वालों का जम गफ़ीर एक्सपो सेंटर पहुंच गया। गैजेट्स को कम टाइम दें और बुक्स को दें, ज़्यादा टाइम को रीड करें क्योंकि आपको उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत। इट इज़ वेरी नाइस, आई सी वेरी कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग बुक्स। हर बुक में अलग सबक होता है, तो कोई अलग बुक पढ़ी उससे आपने कुछ अलग सीखा अलग, तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक्सपो सेंटर पहुंचे और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि कराची एक छोटा सा पाकिस्तान है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। अगर कोई कहता है किताबों से रग़बत का, मोहब्बत का कोई कहत है, तो आके देखें, जुनू ऐसा नज़र आएगा आपको कि ये आपको एक हौसला और एक उम्मीद देगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफर का कहना था कि कुतुब मेला कराची की पहचान बन चुका है। हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और किताबों के हवाले से इनकी दिलचस्पी काबिल दीद है। आलमी कुतुब मेले में बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान बड़ी तादाद में पहुंचकर किताब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कुतुब मेले में वालिदैन के बच्चों के साथ शिरकत और किताबों की खरीदारी इस बात की गम्माज़ है कि वालिदैन कुतुबीनी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।